یہ تو کمال ہی ہو گیا. رابی میڈیسن کا 310 فیٹ کا موٹر سائیکل جمپ کا ورلڈ ریکارڈ آدم سیگر صاحب نے توڑ دیا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ رابی میڈیسن نے موٹر سائیکل کے ساتھ چھلانگ لگائی، لیکن آدم سیگر صاحب نے سائیکل کے ساتھ چھلانگ لگائی، وہ بھی بنا پیڈل کی، اور 500 فیٹ لمبی چھلانگ. اور یہ کمال ہوا کیسے؟ ہوا یوں کہ نیوز نیشن پر پیناز تیاگی صاحبہ نے آدم سیگر صاحب سے پوچھا کہ انہوں نے اسلام کیوں چھوڑا، تو آدم سیگر صاحب نے ون آف دا ریزنز میں بتایا کہ قرآن سورۃ توبہ چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 5 میں مشرکوں کو مارنے کے لیے کہا گیا ہے. اب بہت سارے مسلمان جو ہے نا ایک ورس آف سورڈ کہلاتی ہے 9:5، جاؤ قتل کرو سب کا، ان جنرک تمام مشرکین کا، لیکن اس کی تفاسیر کے اندر دیکھیں. نہیں قتل کرو پر کیوں کرو؟ کیونکہ وہ مشرک ہے نا. اور جب پیناز تیاگی صاحبہ نے پوچھا کہ مشرک کو قتل کیوں کرنا ہے، تو آدم سیگر صاحب نے ورس نمبر 5 سے بتایا ان کو قتل اس لیے کرنا ہے کیونکہ وہ مشرک ہیں. لیکن آدم سیگر صاحب نے ورس نمبر 1 to 4 کے بارے میں نہیں بتایا، جہاں پہ یہ کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ مشرکوں نے ایسا کیا کیا تھا کہ ان کو قتل کرنا ہے، اور وہ مشرک کون ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں آدم سیگر صاحب کی لمبی سائیکل جمپ. آدم سیگر صاحب کا کام یہ ہے کہ 6 میں سے صرف ایک ورس کو بتا کر لوگوں کو اللہ سے دور کرنا، اور ہمارا کام یہ ہے کہ ساری کی ساری 6 ورسز کو لوگوں کو بتا کر اللہ کی طرف بلانا. تو مشرک ہے نا، مشرک ہے نا، مطلب مشرک ہے جو مسلمان نہیں ہے، جو مشرک مینز جو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو مانتے ہیں یا ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں. یعنی دوسرے دھرم کے لوگ. 100 بات کی ایک بات، اگر آدم سیگر صاحب نے یہ بتا دیا ہوتا کہ جن مشرکوں کو قتل کرنے کی بات کی گئی ہے وہ قوموں سے بھی زیادہ ادھرمی ہیں، تو پیناز تیاگی صاحبہ کو زیادہ اچھا سمجھ میں آتا. آدم سیگر صاحب نے ورس نمبر 5 میں مشرکوں کو مارنے کی بات کی، لیکن ورس نمبر 1 to 4 کے بارے میں نہیں بتایا، جہاں پر یہ کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ وہ کون مشرک تھے اور انہوں نے ایسا کیا کیا تھا. ورس نمبر 1 میں آیا ہے احدتم من المشرکین. یہاں پر صرف مشرکین نہیں آیا، یہاں پر آیا من المشرکین، مشرکوں میں سے. کون مشرک اور انہوں نے کیا کیا تھا؟ وہ مشرک جن کے ساتھ ٹریٹی کی گئی تھی، جن کے ساتھ عہد کیا گیا تھا. تو ورس نمبر 1 میں ایک فلٹر لگ گیا ہے کہ کون سے مشرک. اب آتی ہے ورس نمبر 2 and 3. ورس نمبر 2 میں 4 مہینے کی مہلت دی گئی ہے لڑائی سے پہلے، اور ورس نمبر 3 میں ایک موقع دیا گیا ہے توبہ کرنے کا، اور اس سورہ کا نام بھی ہے سورۃ توبہ. توبہ مطلب ہوتا ہے ریپینٹ کرنا، اللہ کی طرف پلٹ کر جانا، اپنے گناہ کی معافی مانگنا، اور اس گناہ کو واپس ریپیٹ نہیں کرنا. اب مزے کی بات یہ ہے کہ ورس نمبر 4 میں ایک اور فلٹر لگ گیا ہے، اور وہ ایک اور فلٹر یہ ہے کہ ان مشرکوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہے جنہوں نے ٹریٹی کو نہیں توڑا ہے اور جنہوں نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی دشمن کو سپورٹ نہیں کیا ہے. اب ہم آتے ہیں ورس نمبر 5 میں، جہاں پر مشرکوں کو قتل کرنے کی بات کی گئی ہے، اور وہ مشرک کون ہے وہ ورس نمبر 1 to 4 میں کلیئر ہو گیا تھا. ورس نمبر 1 میں پہلا فلٹر لگا تھا کہ وہ مشرک جن کے ساتھ ٹریٹی کی گئی تھی. ورس نمبر 2 میں ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی، اور ورس نمبر 3 میں ان کو توبہ کرنے کا موقع دیا گیا تھا. اور ورس نمبر 4 میں دوسرا فلٹر لگا تھا کہ جنہوں نے ٹریٹی نہیں توڑی اور جنہوں نے کسی کو بھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سپورٹ نہیں کیا تھا، ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی ہے. اور ورس نمبر 5 میں جب گھماسان لڑائی چل رہی ہے اس وقت بھی اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کو فری کر دو، ان کو چھوڑ دو، اور ان کو بتا دو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا، بڑا ہی مہربان. سب سے زیادہ انٹرسٹنگ بات ورس نمبر 6 میں ہے، جہاں پر ایک فلٹر اور لگ گیا ہے. اگر وہ لڑائی کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پروٹیکشن مانگے تو ان کو پروٹیکشن دے دو تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سن سکے، اور ان کو ایک سیف پلیس میں لے جاؤ، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ابھی تک معلوم نہیں ہے، جنہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے. یہاں پر ایک فلٹر اور لگ گیا ہے کہ جنہوں نے ابھی تک قرآن کو سمجھا نہیں ہے اور جو پروٹیکشن مانگ رہے ہیں ان کو ایسکورٹ کر کے ایک سیف پلیس میں لے جاؤ تاکہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں.
اس طرح آدھا نالج لے کر آدم سیکر صاحب نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور اپنے یونیورسل گاڈ کو چھوڑ کر وہاں لینڈ کیا جہاں پر یونیورسل گاڈ کے ساتھ ساتھ لوکل گاڈ کی پوجا کی جاتی ہے.